آج ریئیکشن دینے والے ہیں ایک مندر کے پجاری کی لڑکی اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنیں گے، تو آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ خان مدینہ منورہ سے آپ لوگ کا ایک اور نیو ویڈیو میں خوش آمدید۔ پنڈت جاتا ہے صبح صبح اسنان کر کے مندر کے اندر، ایک جوان لڑکی ہے، باپ اپنی بیٹی سے بڑا پیار کرتا نا، ہر باپ، اور بیٹیاں باپ سے بڑی محبت کرتی ہیں۔ بیٹے اتنی نہیں کرتے جتنی بیٹیاں کرتی ہیں، یہ سچی بات ہے۔ بیٹیوں کے دل میں باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، باپ کا پیار زیادہ ہوتا ہے، اور ماں سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے، اور اپنے بھائیوں سے بھی بڑی محبت کرتی ہے۔ 20 سال جہاں پیدا ہوئی، 20 سے 25 سال وہاں زندگی گزری، اور اس کے بعد میں ایک بڑا حصہ زندگی کا دوسری جگہ سسرال میں گزر جاتا ہے۔ بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپے کے عالم میں بھی اگر کوئی اس کے باپ کو ایک حرف بول دے، وہ چاہتی ہے اس کی زبان کھینچ لوں، ایک لفظ باپ کے خلاف نہیں سن سکتی ہے، ایک لفظ اپنے بھائیوں کے خلاف نہیں سن سکتی ہے۔ کتنا پیار کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے۔ بیٹیاں باپ سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ باپ کو بھی عجیب لگا ہوتا ہے بیٹی سے۔ ان پنڈت جی کی بھی ایک جوان بیٹی ہے، بڑی محبت کرتی ہے اپنے باپ سے۔ ایک روز وہ اپنے باپ سے کہنے لگی، بابا روز لوٹا لے کر مندر میں جاتے ہو، دودھ چڑھا کے آتے ہو، روز جاتے ہو تم پوجا پرستش کرنے کے لیے، لیکن میں گھر میں رہ جاتی ہوں، میں نہیں جا پاتی ہوں۔ کہنے لگی، بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو آج مندر آپ نہیں بلکہ میں جا کے آؤں، میں پرستش کر کے آؤں، میں پوجا کر کے آؤں، آج مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اچھی بات ہے، تم جانا چاہتی ہو تم چلی جاؤ۔ اب بیٹی نے دودھ کا لوٹا اٹھایا، بیٹی مندر کی طرف چل پڑی ہے۔ اللہ اکبر، چلی گئی مندر کے اندر۔ اب اسے معلوم نہیں تھا کیونکہ باپ روز آتا تھا دودھ چڑھانے، پنڈت جی آتے تھے، اسے پتا نہیں تھا دودھ چڑھایا کیسے جاتا ہے۔ یہ سمجھتی تھی کہ یہ دودھ ان خداؤں کو، ان مورتیوں کو پلایا جاتا ہے۔ یہ مندر کے اندر پہنچ گئی، اور جانے کے بعد میں اس نے ماتھا ٹیکا اور وہ دودھ آگے کر کے کہنے لگی، اے میرے خدا، اے میرے بھگوان، یہ دودھ کا لوٹا لے اور ذرا دودھ پی لے، میں تیرے لیے دودھ لے کے آئی ہوں، بڑی محبت سے لے کے آئی ہوں۔ مگر پتھر کی بے جان مورتی، وہ کیسے ہاتھ بڑھائے، کیسے دودھ کا لوٹا پکڑے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج مندر میں وہ بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کرو، دودھ کا لوٹا اس نے آگے رکھا، کہنے لگی میرے خدا دودھ اٹھا دودھ پی لے، اے میرے بھگوان دودھ اٹھا دودھ پی لے۔ اس نے جیسے ہی کہا، اوٹس سے مس بھی نہیں ہوا، پتھر کی مورتی میں حرکت کہاں سے آئے، وہ ذرا سا بھی نہیں ہلا۔ یہ حیران ہوئی، کہنے لگی بابا تو روز آتے ہیں دودھ لے کے آتے ہیں، اور دودھ روزانہ دودھ بھی پیتا ہے، اور وہ جب گھر جاتے ہیں خالی لوٹا ہوتا ہے تو ان کے ہاتھ سے پیتا ہے۔ مجھ سے کیسی ناراضگی ہے، مجھ سے کیسی تجھے ناراضگی ہے، مجھ سے کیوں خفا ہے میرے بھگوان، آج میں لائی ہوں تو پی لے۔ لیکن پتھر کی مورتی کیا بولے، پتھر کی مورتی کیا دودھ کا لوٹا اٹھائے۔ اللہ اکبر، حیران ہے۔ یہ کہنے لگی اگر آج تو نے دودھ نہ پیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، اگر آج تو نے دودھ نہ پیا تو مجھے لگے گا کہ تو مجھ سے ناراض ہے۔ مگر اسے خبر ہی نہیں تھی کہ دودھ پلایا نہیں جاتا، دودھ تو چڑھایا جاتا ہے، اس کے اوپر گرایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو میرے عزیزو، اس نے کہا ذرا اٹھا لے جلدی سے پی لے۔ اس نے جیسے ہی بار بار کہا، مگر پتھر کی مورتی کیا ہلے، اس نے بھی قسم کھائی، کہنے لگی میں بھی قسم کھاتی ہوں جب تک تو دودھ نہیں پیے گا میں بھی نہیں جاؤں گی، تیرے چرنوں میں اپنے سر کو پٹک پٹک کے جان دے دوں گی، مگر جاؤں گی نہیں جب تک تو راضی نہ ہو جائے گا، جب تک تو دودھ نہ پی لے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، تیرے پیروں میں، تیرے چرنوں میں اپنے سر کو پٹکتی رہوں گی۔ اللہ اکبر، اس لڑکی نے
دودھ کا لوٹا بھی سامنے رکھ دیا اور اپنے سر کو اس پتھر کی مورتی کے پیروں پہ مارنے لگی، اپنے سر کو پٹخنے لگی۔ اس نے سر پٹخنا شروع کیا، سر سے خون نکلنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کہہ رہی ہے جب تک تو راضی نہ ہوگا، جب تک میں سر پٹکتی رہوں گی۔ اس نے سر پٹکا ہے، ادھر جیسے اس نے سر پتھر پہ مارا ہے سر سے خون نکلا ہے۔ جب اس نے بعد میں سر مارا، دوبارہ سر پتھر پہ مار رہی ہے کہ نیچے سے کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے سر مارا، ہاتھ پہ جا کر سر رک گیا۔ اس نے یوں سر اٹھا کے دیکھا، ہاتھ کس نے رکھا ہے؟ حیران رہ گئی۔ ایک بزرگ سامنے کھڑے ہیں، آنے والے بزرگ کوئی اور نہیں، ہندوستان کے راجہ غریب نواز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آنے والا کوئی اور نہیں، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان غریب نواز حضرت علامہ قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ زندہ باد۔ سرکار غریب نواز نے اپنا ہاتھ رکھا، کہا بیٹی کیوں اپنے آپ پر زور، اپنا سر پھوڑ رہی ہے، اپنا خون بار میرے لیے کہ بابا تم چلے جائے، یہ میرے بھگوان کا، میرے خدا کا معاملہ۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا بات بتا، بات کیا ہے؟ کہنے لگی دودھ لے کر آئی ہوں، میرا خدا مجھ سے ناراض ہے، پیتا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگی یہ دودھ نہیں پیتا ہے، میں نے بھی قسم کھائی ہے جب تک نہیں پیے گا میں بھی سر پٹکتی رہوں گی، مر جاؤں گی مگر ایسے واپس نہیں جاؤں گی۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا اچھا دودھ پلائے بغیر نہیں جائے گی؟ کہا نہیں جاؤں گی، کہ نہیں جائے گی۔ سرکار غریب نواز نے پتھر کی مورتی کی طرف دیکھا، تاجدار اجمیر نے فرمایا او پتھر کی مورتی، او پتھر کے بت، یہ دودھ کا لوٹا ہے، یہ لائی ہے محبت سے، چل جلدی اٹھا لے، جلدی پینا شروع کر دے۔ غریب نواز سرکار نے فرمایا مگر پتھر کی مورتی میں حرکت نہیں ہوئی، ہلی نہیں۔ جیسے اتنا دیکھا تو سرکار غریب نواز کو جلا لایا۔ آپ نے فرمایا جلدی اٹھا لے، جلدی پی لے، ورنہ یاد رکھنا میرا نام معین الدین ہے، ایسے نہیں پیے گا تو کان پکڑ کے پلانا بھی مجھے آتا ہے۔ غریب نواز سرکار نے جیسے اتنا فرمایا پتھر کی مورتی میں حرکت ہو گئی۔ اسی پتھر کی مورتی نے ہاتھوں کو آگے بڑھا دیا، دودھ کا لوٹا اٹھا لیا اور گھٹا گھٹ پینا شروع کر دیا۔ سارے لوٹے کا دودھ پی لیا، لوٹا خالی کر کے رکھ دیا۔ لڑکی نے دیکھا حیران ہے، بڑی پریشان ہے، کہنے لگی بابا یہ تو واقعی کمال ہو گیا، تیرے کہنے سے پی لیا، میرے کہنے سے نہیں پیا۔ اب اس نے خالی لوٹا اٹھایا، اپنے گھر کی طرف چلی مگر سر سے تو خون بہ رہا تھا۔ جب راستے میں لوگوں نے دیکھا نا سر سے خون بہ رہا ہے، وعلیکم السلام، ماشاءاللہ، تو جب لوگوں نے دیکھا نا سر سے خون بہ رہا ہے، اکیلی لڑکی، جوان لڑکی راستے سے جا رہی ہے، سر سے خون بہ رہا ہے، تو لوگ دیکھ کے یہ سمجھنے لگے کہ شاید اسے کسی نے پکڑ لیا، اس کی عزت پہ کسی نے ہاتھ ڈال دیا، شاید اس کے ساتھ میں کوئی برا سلوک ہوا ہے۔ یہ آگے آگے چلی، پیچھے پیچھے لوگوں کا ہجوم چلنے لگا۔ آگے آگے پنڈت جی کی لڑکی اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے، پیچھے پیچھے لوگ جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے پنڈت کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ جب پنڈت جی نے بیٹی کو سامنے سے دیکھا خون بہ رہا ہے، پنڈت نے بیٹی کو سینے سے لگایا، گیا بیٹی کیا بات ہے، یہ تیرے سر سے خون کیسا نکلا؟ بیٹی تو جواب بعد میں دے۔ لوگ اندر آ گئے، کہنے لگے اے پنڈت تیری بیٹی جو گھر میں آئی ہے وہ اب پوتر نہیں رہی ہے، اب پوتر ہو گئی ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے اس کے سر سے خون بہ رہا ہے، اسے ضرور کسی نے پکڑا ہے، ضرور کسی نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، ضرور اس کی عصمت دری ہوئی ہے۔ اے پنڈت جی سن لے، اب تیری بیٹی پوتر نہیں رہی ہے، اب بات اتنی بڑی ہو گئی، باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب پھر بیٹی کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا ہوگا۔ باپ نے بیٹی سے کہا تھا اے میری لختے جگر بات بتا کیا ہوئی ہے، تیرے سر سے خون کیوں نکلا ہے، کیا کسی نے تیرے
तेरे साथ में बदसलूकी की है? क्या किसी ने तेरी इज्जत पे हाथ डाला है? वो लड़की कहने लगी बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो कहा फिर बात क्या है? कहने लगी मैं दूध का लोटा लेके मंदिर में गई, वो भगवान दूध नहीं पी रहा था, मैंने कसम खा ली नहीं पिएगा तो सर पटकने लगूंगी, सर पटकते पटकते मर जाऊंगी, मगर तुझे दूध पिला के जाऊंगी। कहने लगी मैं सर पटकने लगी इसलिए सर से खून निकला है। तो पंडित ने कहा था अच्छा ये बता दे क्या तूने दूध पिला दिया? कहा मैंने दूध पिला दिया। सबके सब हैरान है। लोग कहने लगे पंडित की बेटी झूठ बोल रही है, शायद कोई मामला जरूर गड़बड़ है, इसीलिए उसको छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल के अपने ऐब पे पर्दा डाल रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप भी हैरान है। पंडित जी ने कहा बेटी ऐसा तो कभी नहीं होता है, मैं परसों से मंदिर में जा रहा हूँ, मंदिर का पुजारी हूँ, दूध पिलाया कर दूध चढ़ाने ले जाता हूँ, लेकिन कभी किसी मूर्ति ने दूध नहीं पिया। सारे लोग कहने लगे हम भी परसों से मंदिरों में जाते हैं, कभी किसी पत्थर की मूर्ति ने दूध नहीं पिया। ये कहने लगी मैंने तो पिलाया है, मैं तो पिला के आई हूँ। लोग हैरान है कैसे हो सकता है? लोगों ने कहा अगर तूने पिलाया है तो दोबारा भी पिला सकती है। कहने लगी जरूर पिला सकती हूँ। लोग कहने लगे हम भी तेरे साथ में मंदिर जाएंगे, तू भी जरा मंदिर में चल, एक बार हमारे सामने पिला के दिखा दे, हम भी मान जाएंगे और दिमाग से हर गलतफहमी को निकाल देंगे। लगे हमारे सामने पिला के दिखा। अब लोगों ने कहा कि चल, लड़की ने कहा बिल्कुल मैंने पिलाया, मैं फिर पिला दूंगी। इसने फिर दूध का लोटा उठा। पंडित भी हैरान है बेटी क्या बात, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसने कहा बाप से घबराते क्यों, चलो ना। दूध का लोटा उठाया, आगे आगे लड़की है, पीछे पीछे सारे लोग जा रहे हैं। ये सारे के सारे पहुंच गए मंदिर के अंदर, पहुंच गए। इसने दूध का लोटा लिया, वहां ले जाकर पत्थर की मूर्ति के सामने कहने लगी मेरे भगवान ये सब के सब एक मशकूक हैं, शक कर रहे हैं। कहने लगी है मेरे खुदा मैंने तुझे दूध पिलाया, तूने पिया, मगर मानता कोई नहीं, इकरार मैं कह रही हूं, मेरी बात को मानने वाला कोई नहीं है। ये मुझे झूठा बता रहे हैं, मेरी इज्जत पे बात है। कहने लगी मेरे खुदा एक काम कर, इन सब को भी तू ये दूध का लोटा उठाकर पी के दिखा दे, ये सब देखेंगे, मान जाएंगे, सच्चाई देखेंगे। कहने लगी मेरे खुदा मेरे माबूद मेरे भगवान लोटा उठा दूध पी ले, बात मेरी इज्जत पे आ गई है, मेरी इज्जत की हिफाजत कर दे, जरा दूध का लोटा उठा दूध पी कर दिखा दे। मगर पत्थर की मूर्ति कैसे दूध का लोटा उठाए, कैसे दूध पी कर दिखाए। जब लोगों ने देखा, लोग कहने लगे देखो हम नहीं कहते थे कि ये झूठ बोल रही है, हम नहीं कहते थे मामला कुछ और है, ये छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। कहने लगे तो लड़की हमारी सब समझ में आ गया है, तू जरूर झूठ बोल रही है, ये कभी दूध नहीं पीते पत्थर, ये कभी हरकत नहीं होती इनके अंदर। लड़की कहने लगी जरा ठहर जाओ, मैंने पिलाया था मैं ही पिलाऊंगी। कहने लगी इंतजार करो जरा देखो। लड़की आगे बढ़ी, कहने लगी तू ऐसे नहीं पिएगा, तू मेरी इज्जत की भी परवाह नहीं कर रहा है, तुझे मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहने लगी ओ मेरे खुदा ओ मेरे भगवान ओ पत्थर की मूर्ति जल्दी दूध का लोटा उठा दूध पी ले, याद रख अगर ऐसे नहीं पिएगा तो जो बाबा पहले आया था दोबारा उसको बुला कर ले आऊंगी, वो आ गया तो यकीनन तुझे दूध पीना पड़ेगा। इतना कहना था। लड़की ने जैसे कहा बाबा को बुला लूंगी, इस पत्थर की मूर्ति में फिर हरकत हुई, इसने फिर लोटा उठाया और फिर सारा दूध पी लिया। अब जब इसने सबके सामने पिया तो सब हैरान लगे, कभी हुआ ही नहीं था, आज कैसे हो गया। लोगों ने कहा ये कौन है बाबा जिसका तूने नाम लिया, कि तूने उस बाबा का नाम लिया इसने फौरन दूध पी लिया। जब तक नाम नहीं लिया था तो नहीं पिया, नाम लिया फौरन। तो लोग कहने लगे बाबा का जरा पता बता कौन है।
کون ہے, کہاں سے آیا ہے, کیا ہے؟ لڑکی کہنے لگی لوگوں میں نہیں جانتی وہ کون ہے, میں اس کا نام نہیں جانتی, مجھے اس کا ایڈریس معلوم نہیں ہے, پتہ معلوم نہیں ہے, میں اس کے بارے میں جانتی کچھ نہیں ہوں. تو کہنے لگے تجھے کہاں سے ملا؟ کہنے لگی جب میں سر پتھر پہ مار رہی تھی تب آ گیا تھا میرے سامنے, اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا. اے میرے عزیزوں غور کرو, لڑکی نے بتایا کہ میں یہ تو نہیں جانتی وہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے, اتنا ضرور جانتی ہوں جب وہ میرے سامنے آیا میں نے اس کے ماتھے کی چمک کو دیکھا, اس کے چہرے کے نور کو دیکھا, اس کی پیشانی کو دیکھا, اس کے چہرے میں مجھے سچائی نظر آئی, اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے پتا لگا کوئی سچا ہے, کوئی اچھا ہے. کہنے لگی وہ بڑا پیارا تھا, بڑا نورانی چہرہ تھا. لوگوں نے کہا جانتی نہیں ہے, یہ بتا گیا کہاں پہ؟ کہنے لگی ادھر سے یوں گزر کے سامنے گیا. لوگوں نے کہا ادھر ہی چلو تلاش کرو. اب یہ لوگ آگے بڑھے, تلاش کرنے لگے, سرکار غریب نواز کو تلاش کیا, اجمیر کے بادشاہ کو تلاش کیا. سرکار غریب نواز آگے جا کر دیکھا ایک کٹیا ہے, ایک جھونپڑی ہے, اس میں بیٹھے ہیں. یہ سارے کے سارے پہنچ گئے, سرکار غریب نواز کے قدموں پہ سر جھکا کے کہنے لگے اے بابا جب تیرا نام اتنا پاورفل ہے, جب تیرے نام میں یہ طاقت ہے, ایک پتھر کی بے جان مورتی سے تیرا نام لے کے کہہ دیا جائے پی لے تو وہ دودھ پی لیتا ہے, جب تیرے نام میں یہ طاقت ہے تو تجھ میں کتنی طاقت ہوگی, پھر تیری کیا شان ہوگی. جب تیرے نام کا یہ کمال ہے تو تجھ میں کتنا کمال ہوگا. کہنے لگے اے بابا ہم جان گئے وہ جو مندر میں ہمارا بھگوان ہے وہ کمزور ہے, تو طاقتور ہے, اس لیے آج سے ہم اس بھگوان کی نہیں تیری پوجا کریں گے, تیری پرستش کریں گے. سرکار غریب نواز نے سنا, آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو, نہ وہ پتھر کی مورتی عبادت کے لائق ہے, نہ میں عبادت کے لائق ہوں. عبادت کرنا ہے, سر جھکانا ہے, عبادت بندگی کرنی ہے تو اس کی کرو جس نے اس پتھر کو بھی پیدا کیا ہے اور مجھ غریب نواز کو بھی پیدا کیا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان سرکار مدینہ, فیضان سرکار مدینہ, فیضان غریب نواز قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ زندہ باد. ایسے دین پھیلا, سرکار غریب نواز نے سب کو کلمہ پڑھایا, مسلمان کیا. اسلام کی عظمت کو ہندوستان کے اندر اس طرح لوگوں کے